یہ ٹرانسپورٹ جو بند ہوئی ہے ویکینڈ پہ تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے بزنس ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے شہروں کو آنا ہے، چھٹی پہ اپنے گھروں کو جانا ہے، تو یہ آپ کو کیا ٹائملی نوٹس دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، آپ سے گفتگو کی گئی تھی، آپ آن بورڈ تھے کہ بھائی یہ ٹرانسپورٹ بند ہوگی اس ویکینڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی پہلا کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا، اور حالات یہ ہیں اس وقت کہ جو ہے بالکل بھی ایسا کوئی نہیں ہوا کہ ہمیں بتایا گیا ہو، اور بس اچانک پولیس کے کچھ ڈالے ایک آدھی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے کہا جی بند کر دے، بس بند کر دے، لائٹیں بند کرے، یہ ایک سختی سا ایک جو تھا ان کا رویہ کوئی اتنا مناسب رویہ نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ میں اس میں یہ کہنا اس وقت کچھ گاڑیاں جو تھی جن میں مسافر بیٹھ چکے تھے، اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ جو نکل گئی ہیں گاڑیاں جن میں لوگ بیٹھے ان کو تو جانے دیں، مگر انہوں نے کسی کی کوئی نہیں سنی۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو پورے پاکستان کی میں نمائندگی کرتا ہوں جی، اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور ہم جو ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے احتجاج جو ہے ہماری جو کمیونٹی جو ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے ساتھ وابستہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پنجاب میں صرف، تو لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں، پھر روز کے حساب سے یہاں پہ 3 سورسز ہیں لاہور میں، ایک بادامی باغ ہے، ایک ادھر ہی ہمارے جہاں پہ ڈی کلاس کے ٹرمینل ہیں اس کے ساتھ ہے، اور ایک ٹھوکر نیاز بیگ پہ، 3 سورسز ہیں جہاں پہ ڈیلی تقریباً لاکھ سے اوپر لوگ آتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے شہروں کو روانہ ہوتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ میں نے آج ایک پریس کانفرنس تھی اس میں بھی حکومت سے ایک درخواست کی ہے کہ کم از کم جو اسلام آباد ٹھیک ہے ہم بالکل نہیں بھیجنا چاہتے گاڑیاں، کیونکہ ہمیں اپنی گاڑیاں بھی بہت عزیز ہیں، بہت مہنگی گاڑیاں ہیں، باقی شہروں میں تو جانے کا کوئی روکنے کا میرا خیال ہے کوئی جواز نہیں ہے، ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہم حکومت کو کیونکہ ہمارا جو ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنے کاروبار کے علاوہ ہمیں کسی سے وہ کسی سیاسی یا کسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے باقی جو نظام زندگی وہ چلنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے۔ صاحب آپ کو کوئی گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ یہ کتنے دنوں تک ایک چھوٹی سی بات جی چھوٹی سی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادہ لوگ منسلک ہیں یہ ڈیلی ویجز کے حساب سے یہ کرتے ہیں، اور دیکھیں ابھی حکومت نے ٹرین تو بند نہیں کی، اگر دیکھیں نا وہ بھی تو ٹرانسپورٹ ہے، اس کو تو بند نہیں کیا، اس کو بھی بند کر دیتے۔ آپ کو کچھ بتایا ہے کہ کتنے دنوں تک یہ بند رہے گا؟ کیا یہ بتایا گیا کہ کتنے دنوں تک یہ بند رہے گا؟ کوئی آپ کو اس ٹائم لائن دی ہے اس حوالے سے؟ نہیں جی، آج دوپہر جی کوئی بالکل بھی نہیں، دوپہر سے میں نے پریس کانفرنس بھی کی، حکومت سے درخواست بھی کی، ابھی تک کسی بھی سرکاری نمائندے کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس پہ میں کہہ رہا تھا نا کہ جو لوگ بیچارے غریب لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ بیچارے ان کا کیا بنے گا؟ یہ احتجاج جو ہے یہ کسی صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تو خیر ایک ایسی بات مجھے نہیں کہنی چاہیے آپ کے اس چینل پہ کہ جو ہم نمائندے سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ جا کر احتجاج کریں، وہ مریں جیئیں، عوام کو تو جو ہے روٹی کی فکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا اس وقت صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آگیا شکیل صاحب، آپ کا نقطہ آگیا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے، یہ بہت ہی بڑی تعداد ہے، اور کتنا پینک اور کیوس اور انسرٹنٹی ہوگی۔ اسمت اللہ خان صاحب آپ کی نقطہ آگیا۔ شکیل صاحب جو کہ صدر ہیں گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے، آپ سے بات کرتی ہوں، ہمیں ہر طرف کنٹینرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ کنٹینرز کہاں سے آتے ہیں؟ کیا حکومت یہ آپ سے کرائے پہ لیتی ہے کسی سے، یا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اب ہر احتجاج کے ساتھ ان کنٹینرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جہاں پہلے 1 تھے وہاں 3 نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے گاڑیوں کی تعداد کم تھی، تو اب تو خیر اس سے 10 گنا گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو ابھی جو کرنٹلی جو اسپیکٹ لگ رہا ہے کہ راولپنڈی کے اور ڈویژن کے اندر اس کا کم از کم 1000 سے 1200 گاڑیاں جو ہیں انہوں نے انگیج کر لی ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے تقریباً 30 کے پولیس اسٹیشن ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اسلام آباد کے بھی ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں، اور جو گاڑیاں پیچھے اس سے ہٹ کے اٹک کے ایریا میں ہیں
یا میاں والی سائٹ پہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اچھا. ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں اس وقت کم از کم 1000 سے 1200 چھوٹی بڑی گاڑیاں جو ہے نا انہوں نے گیس ڈال دی ہیں. اور پھر اس سے بیک لاگ کیا آتا ہے, اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے جب یہ گاڑیاں جو رکتی ہیں تو پھر پیچھے کیا اس کے ہوتا ہے, کیا بوجھ آتا ہے باقی چیزوں پہ؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ گاڑیاں جب کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے ڈیلی ویجز کے چارجز پڑتے ہیں, سب سے بڑا جو مین تو یہ ہے. اس کے بعد جب راولپنڈی سٹی میں تقریباً روزانہ 500 سے لے کے 800 گاڑی جو ہے نا یہاں پہ آتی ہے جو ان لوڈ ہوتی ہے, اور کم از کم یہاں سے جو آؤٹ اسٹیشن ہزارہ ڈویژن کشمیر گلگت کی طرف جو جاتی ہے 500-600 گاڑی یہاں سے ایگزٹ کرتی ہے. تو ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ کم از کم 25 سے 30 ہزار مزدور ہے جو اس کا افیکٹیو ہے. اچھا. اس کا صرف گڈ ٹرانسپورٹر ہی افیکٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیبرز ہیں, باقی لوگ جو کام کرنے والے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ چونکہ گڈ ٹرانسپورٹر کر رہے ہیں ان کے ڈیلی کے جو چارجز ہیں وہ ہیں, جو ڈرائیور حضرات کے ایکسپینس نیچر ہیں وہ اس میں سارے شامل ہیں. اس کے علاوہ جب گاڑیاں یہاں پہ روکتے ہیں اس میں ڈرائیوروں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ناروا قسم کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملٹیپل ہیں, ہے تو بڑے افسوسناک بات ہے, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ معلوم تھا اس دھرنے کی, اس کی ڈیٹ تو 24 تاریخ کی دی ہوئی تھی, اس دوران یہ آپ کو خدشہ تھا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے, کوئی گفتگو, کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت کہ بھائی اگر یہ کرنا بھی ہے حکومت نے تو کس طرح سے کم طریقے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے, کوئی اس سے پہلے کوئی پروسیس تھا, مذاکراتی عمل ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہاں پہ مذاکرات والا عمل تو بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کال آتی ہے انتظامیہ نے سب سے آسان ایک راستہ یہ نکالا ہوا ہے کہ گڈ ٹرانسپورٹر کی گاڑی پکڑ لیں اور اس کو چوک چراہوں پہ کھڑے کر لیں, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کروڑوں روپے کا سامان ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, اور اس کا خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا رسپانسبل کون ہے. تو ہم کو یہ خود چاہتے ہیں, بارہا کہتے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں, پریس کانفرنسز کے تھرو بولا ہے, ہر اتھارٹی کو بولا ہے, بتا رہا اب پاکستان کا جو کرنٹ حالات ہیں جو بن گئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ معاملات روز بروز ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. تو آپ پراپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں, آپ اپنے کو کنٹینرز ہائر کریں, یہ کم از کم آپ روکتے ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں گڈ ٹرانسپورٹر کے وہ پورے پاکستان کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. شکیل صاحب, ایک کنٹینر کا کتنا کرایہ ہے پر ڈے؟ جی منیمم جو کنٹینر ہے آپ اس کو اگر 10,000 بھی کاؤنٹ کریں تو چھوٹی گاڑی ہے وہ 5,000 ہے, اور بڑی گاڑی جو ہے اس کا 10,000 پر ڈے کا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں انگیج کرتے ہیں تو انگیج کرنے سے کیا مراد ہے, بس روک لی یا پھر کوئی کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں آپ کو فائنینشلی؟ نہیں, کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جیسے بس انہوں نے راستے میں ان کو اوپر سے آرڈر آ گیا جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, انہوں نے بس گاڑی والوں سے چابی لینی ہے, ڈاکومنٹیشن لینی ہے, ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا ہے. ایون اس میں ظلم والی بات یہ ہے کہ ڈرائیور حضرات ہیں کئی ایسی جگہ پہ ہیں ان کو کھانے پینے کا بالکل سامان بھی نہیں ملتا, وہاں بھی کھڑی کر دیتے ہیں. اب وہ بیچارے گاڑیاں کہیں کھڑی کر کے کھانے پینے کے لیے کہیں جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عصمت اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے, شکیل قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.